نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ اس میں ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے مرحلے میں سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی اتاری ہوئی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر اگلے مرحلہ میں ان لوگوں کے بارے میں جو جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے احکام کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور اب تیسرے مرحلے پہ اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والے ظاہر کرتے ہیں، لیکن اندر ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں منافق بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ پر، وبالآخرت اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والے لوگوں کو، وہ اللہ کو اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، ہاں وہ دھوکہ نہیں دے پائیں گے مگر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، یعنی وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، کھوٹ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس مرض کو، اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس سبب کہ وہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے لیے جو دل میں کھوٹ رکھتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمانوں میں آتے ہیں تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یعنی وہ ایمان والوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یخادعون جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں کشمکش، کوشش پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منافقین میں جو اکثریت ہے وہ اپنے نفاق کا شعور نہیں رکھتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ منافقت کر رہے ہیں یا یہ دل میں جو ہمارے بات ہے یہ کھوٹ ہے۔ کچھ تو واضح طور پہ جو دل میں کھوٹ رکھتے ہیں اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں بظاہر وہ کوشش میں ہیں، جس طرح آج کل ہم بہت زیادہ غلو میں آ کر بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو
اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ اللہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اولیاء کرام اور بزرگان دین کو اس طرح بڑھا چڑھا دیتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے نقصان دہ ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو آدمی حق پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے جو ہے وہ کھول دیتے ہیں، اور جو لوگ برائی پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی راستے کھول دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بین بین وہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فری ہینڈ دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو لوگ اچھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے راستے کی طرف چلوں، اصلاح کی طرف چلوں، صراط مستقیم کی طرف چلوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح اس طرف فرما دیتے ہیں اور اس طرف اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہم نے عمل کرنے ہیں انہی کی بنیاد پہ آخرت پہ فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو تم یہاں بوگے وہی کاٹو گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور اللہ سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو منافق ہے جہنم میں اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ سب سے نچلا درجہ ہے، جہاں سب جہنمیوں کی جو خون ہے، پیپ ہے، جلنے کی وجہ سے سارا جسم گل سڑ جانے کی وجہ سے جو نکلتا ہے تو نچلے طبقے میں جمع ہوتا ہے۔ تو منافق آدمی اس جہنم کے طبقہ میں ہوگا اور اس پیپ میں، خون میں، اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اس کے لیے ہمیں ہر وقت ہر لحظہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہر وقت اللہ سے یہ التجا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نفاق سے بچا، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اتنی کاوش، کوشش اور محنت کرے پھر اسے پھل نہ ملے تو پھر اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہم عمل بھی کریں اور اس میں نفاق کا جو ہے وہ شامل ہو جائے ذرا، تو پھر ہمیں اس قیامت کے دن خدا نخواستہ اس کا اجر بھی نہ ملے تو ہمیں اور بھی زیادہ صدمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔